نظر آ رہا ہے اس کا؟ کبھی کوئی آپ میں سے کوئی کراچی گیا اور اس نے یہ جہاز دیکھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ کراچی جا چکے؟ کافی زیادہ۔ آپ لوگوں نے اس میں اس طرح کا کوئی شپ دیکھا، کوئی جہاز دیکھا؟ تو جو فگرز یہاں پہ ڈسپلے ہوئے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو تقریباً اتنے ہی ٹرک چاہیے اس پورے سامان کو ڈلیور کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور 112 کلومیٹر لمبی ٹرین چاہیے اگر اتنی کنٹینر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا۔ یہی کام صرف ایک جہاز بڑے آرام سے سمندر کے ذریعے کرتا ہے۔ تو جو اس کی اہمیت ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سمندر نے ہمیں رستہ دیا ہے وہ اس کا کوئی میچ نہیں۔ اسی طرح کے یہ مختلف شپس ہیں جسے کارگو شپ ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک آئل ٹینکر ہے جس میں تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ٹن آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں ہر ویک میں 3 کے قریب یہ ٹینکر آتے ہیں تاکہ آپ کی ضرورت پوری ہوئی ہے۔ اگر سپوز یہ ٹینکر آنا ایک ہفتے میں بند ہو جائیں تو جو شارٹیج کا ریپرکشن اگر پنجاب میں ہوگا وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوگا۔ لوگ کہیں گے یار پیٹرول نہیں مل رہا، ڈیزل نہیں مل رہا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا تعلق کس چیز سے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ 95% ساری سمندر سے ہے، اور اس کی سگنیفیکنس کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک چیپ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے۔ پرائس دیکھیں تو 0.15 روپیز پر ٹن پر کلومیٹر، کوئی اور ذریعہ آپ کو یہ نہیں دے سکتے۔ پھر انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، بہت لیس CO2 کے جو گیسز ہیں وہ آپ کے ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ ایئر میں بہت زیادہ، سمندر میں سب سے کم۔ سی پیک، آپ میں سے کتنے لوگوں نے سی پیک کے بارے میں سنا ہے؟ سی پیک کیا ہے؟ ماشاء اللہ سب۔ چلیں آپ بتائیے۔ چائنا پاکستان اکنامیکل کمیشن۔ سوری، چائنا پاکستان اکنامیکل کمیشن۔ اکنامیکل کمیشن۔ کوئی اور بندہ؟ جی آپ بتائیے۔ چائنا پاکستان اکنامیکل کوریڈور۔ اکنامک کوریڈور، شاباش۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا کیڈٹ مجھے بتائے اس کا مطلب کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اکنامک کوریڈور ہے؟ جی پاکستان اور چائنا کے درمیان معاشی راہداری کا ذریعہ کرتے کیا ہیں وہ ہوگا کیا یا وہ کرتے ہیں؟ سر اس کے اندر ٹریڈنگ جو تجارت ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان کو آسانی طریقے سے کی جائے گی، اور ضروری چیزیں مشکل پیش آتی ہے اور جن کی لیک آف ہو جاتی ہے، اور بائی دا ٹرین اگر بسز وغیرہ کا ریٹ ہونے سے تو سی پیک کے منصوبے کے تحت وہ پاکستان میں پہنچایا جائے گا۔ اچھا اچھا، شاباش۔ کوئی اور آپ بات کر رہے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ یہ روڈ کے ذریعے چائنا اور پاکستان کا اگریمنٹ کر رہے ہیں تاکہ چائنا جو اپنی ٹریڈ ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے دنیا میں، اور اس کو چاہیے ایسا سی جو زیادہ جس میں شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ گوادر میں اس کو زیادہ وہ سی ہے ڈیپ سی ہے۔ اچھا چلیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہر روز اخباروں میں خبریں آتی ہیں سی پیک، پھر ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو صرف یہ سمجھیں کہ بہت سارے کوریڈور ہیں جس میں سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک کوریڈور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے اس کا سارا مال و اسباب گوادر پورٹ میں آ کے باقی دنیا میں اس کی شپمنٹ ہوگی تاکہ وہ ایک الٹرنیٹ رستہ ملے۔ تو چائنا کی ڈھونڈا الٹرنیٹ رستہ، اس کا ایک تو رستہ یہ ہے کہ وہ اس کی ساری ٹریڈ ہوتی ہے اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو، جس میں اچھا خاصا وقت اور فاصلہ لگتا ہے، اور اگر اس جہاں یہ ریڈ نشان سے جو شو کیا ہوا ہے اسٹریٹ آف ملاکا، اگر اس کو بند کر دیں تو چائنا کٹ آف ہو گیا، نہ اس کی ٹریڈ ہوگی، نہ اس کا مال کہیں جائے گا نہ آئے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا کریٹیکل پوائنٹ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے چائنا نے مختلف دنیا میں اپنی ٹریڈ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ انیشیٹو لیا کہ اس نے مختلف کوریڈور کے اوپر رستے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بیسک تعلق
یہ ہے کہ وہ گوادر پورٹ میں چیزیں لائیں، یہاں سے بھیجیں، یا ادھر سے آئیں اور چائنا میں جائیں، اور اس سے آف کورس ہمیں بھی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا جو بنیادی طور پہ جو نقطہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو رستہ اس کا کم ہو گیا، دوسرا اس کو ایک الٹرنیٹو مل گیا، ایک متبادل رستہ مل گیا، تاکہ وہ سارا کا سارا انحصار اسٹیٹ آف ملاکا پہ نہ ہو. جہاں پہ ہم سمندروں کے فائدے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے خطرات بھی ہیں. سب سے بڑا خطرہ جو ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ آف کورس ہمارا روایتی دشمن ہندوستان ہے. اس نے چاہے سمندر میں اپنے آپ کو آپریٹ کرنا ہو، ہوا میں ہو یا زمین پر، اس سے جو ایک تھریٹ ہے وہ ہمیں ہمیشہ رہے گا. تو اس کے لیے نیوی کا ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن یادو ایک دہشت گرد تھا جس کو پکڑا گیا کوئٹہ سے. آپ اسے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہندوستان نے اس کو بھیجا تھا؟ اخباروں میں بہت ساری خبریں آئیں، ٹی وی پہ ہم نے بہت سارا سنا. جی آپ بات کریں. سر اس کا مین جو مشن تھا وہ جو ہمارا بلوچستان صوبہ ہے اس میں بغاوت کریں اور بلوچستان کو پاکستان سے کٹ کر کے الگ صوبہ بنایا جائے. اس میں دہشت گردی پھیلانے میں مین کردار ہندوستان کا تھا، جو اس میں کلبھوشن یادو کی وجہ سے پھیل رہا تھا. شاباش. اس کو اسی طرح کے دہشت گردی کے عزائم اور اس کے منصوبوں کو ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ لوکل لوگوں کو جو کہ کسی طرح پاکستان سے بدظن ہیں ان کو ریکروٹ کرے اور ان کو بغاوت پہ آمادہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سی پیک کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے. اس جو تھریٹ ہے، یعنی ایک روایتی ملٹری اور اس کے ساتھ جو دہشت گردی کا عنصر شامل کر دیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ تھریٹ. آپ نے ٹی وی میں اکثر اینالسٹ کو یہ لفظ استعمال کرتے سنا ہوگا، ہائیبرڈ تھریٹ، 5G وارفیئر. تو یہ سارا جو اس معاملے کا تعلق ہے یہ اس سے ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کنونشنل ملٹری ہے اور ساتھ میں آپ دہشت گردوں کو بھی شامل کر کے اپنے جو مقاصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو تیسرا خطرہ ہے جو سمندر سے ہمیں ہوتا ہے وہ ہے نان ٹریڈیشنل تھریٹس. اس میں ٹیررزم ہے، پائریسی ہے اور ہیومن اسمگلنگ، لوگوں کو کشتیوں پہ ڈال کے آگے عمان UAE میں اسمگل کرنا اور وہاں پہ ان سے مختلف کام کروانا. جو لفظ پائریسی ہے اس کا آپ میں سے کافی لوگوں نے نام سنا ہوگا. اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، کیپٹن فلپس ایک مووی ہے، وہ بھی آپ میں سے کسی لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو کوئی ایک کیڈٹ بتا سکتا ہے کہ یہ پائریسی کیا ہے جو سمندر میں؟ جی آپ بات کرا دیں. سمندری ڈاکو ہوتے ہیں پائریٹ. سمندری ڈاکو. کوئی اور جس کو یہ تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو کہ یہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی 8 کلاس کا کیڈٹ ہے؟ دوسرے حال 9th اچھا کوئی 10th کلاس کا کیڈٹ بتا دیجیے پائریسی کیا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں. پائریٹس بیسیکلی ایک عناصر ہوتے ہیں جو کہ کسی مرچنٹ شپ جا رہا ہے، اس کے پیچھے انہوں نے اپنی بوٹ لگائی، اس کو ویپنس کے تھرو پکڑا، اس کو ہائی جیک کیا اور پھر انہوں نے کہا جی آپ ہمیں تاوان دیں گے، رینسم دیں گے تو پھر ہم اس شپ کو چھوڑ دیں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی. آپ کو جو جس کو کہتے ہیں وہ جگہ ہے ہارن آف افریقہ، وہ آگے ایک نقشے میں آپ کو دکھاؤں گا. تو پاکستان نیوی نے اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی، جس کی وجہ سے پائریسی کا تھریٹ ہے ہمارے ایریا میں ختم ہو گیا تھا. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کے بارے میں. پاکستان نیوی کی ریپرزنٹیشن آپ کے پاس پرنسپل کی روپ میں ہے. ان کی تصویریں ہیں، جو ان کے خطابات ہیں، جو باتیں ہیں، اس میں اکثر آپ کو پاکستان نیوی کی بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی. پاکستان نیوی ایک 4 ڈائمینشنل فورس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمندر کے اوپر، زمین پر، سمندر کے نیچے اور ہوا میں چاروں ڈومینز میں آپریٹ کرتے ہیں. نیوی کا جو مشن ہے وہ بیسیکلی ساری جو افواج کا جو مشن ہے وہ ایک ہے کہ
کہ آپ نے اپنے دشمن کو ڈٹر کرنا ہے. ڈٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کنونس کرنا ہے, یہ سوچنے پہ کہ جو وہ اسٹیپ اٹھائے گا اس سے ہونے والا فائدہ اس نقصانات سے بہت کم ہے جو اس کے اسٹیپ اٹھانے کے نتیجے میں اس کو پیش ہیں. تو یہ ڈٹر ہے, مطلب کہ وہ جنگ پہ ہمارے ہیں. لیکن اگر ہو جاتا ہے تو آف کورس ساری افواج کی طرح نیوی کا کام یہ ہے کہ آپ کے جو میری ٹائم انٹرسٹ ان کی حفاظت کریں. کہیں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہو, کوئی فلڈ آ جائے, کسی طرح کا کوئی طوفان آ جائے تو وہاں پہ اس کو مدد کریں. اور جو بین الاقوامی نظام چل رہا ہے پیرنٹس کے اگینسٹ یا دہشت گردوں کے اگینسٹ, اس میں اپنی کنٹریبیوشن کو جاری رکھیں. پاکستان نیوی کو ہیڈ جو کرتے ہیں, جو اس کے باس ہیں, جو نیول چیف ہیں, وہ 4 اسٹار ایڈمرل ہیں. ان کی تصویر آپ نے جوہر ہاؤس میں دیکھی ہوگی. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نشان امتیاز ملٹری ستارہ رسالت ہے آج کل. پھر ان کو اسسٹ کرتے ہیں وائس چیف, اور اس کے بعد پھر مختلف طرح کے ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف جو کہ مختلف ڈومینز میں ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. یہ کرنٹ نیول چیف ان کا جو پرائم کام ہے, جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ ٹیکنیکل ایڈوائزر ہے گورنمنٹ کو. جتنے بھی میٹرز ہیں میری ٹائم پہ اس کو مشورہ دینے میں اور اس کے اوپر کوئی چیز پروپوز کرتے ہیں. وائس چیف نیول چیف کو اسسٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو نیوی کے افیئرز ہیں ان کو دیکھتے رہیں, تاکہ نیول چیف جو اسٹریٹجک ایشوز کو دیکھیں اور یہ انٹرنل ایشوز. مختلف ڈومینز ہیں جیسے آپریشنز ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, مٹیریل ہے, پرسنل ہے. اس سب کو دیکھنے کے لیے ڈپٹی چیفز ہوتے ہیں جو نیول ہیڈ کوارٹرز میں. پھر نیوی کی فیلڈ کمانڈز ہیں, کچھ ایک لاہور میں ہے, اس کو کمانڈر سینٹرل پنجاب کہتے ہیں. اسلام آباد میں نارتھ ہے. کمانڈر کراچی جو ٹریننگ کو سارا دیکھتے ہیں, اور اسی طرح لاجسٹکس اور کوسٹل ڈیفینس کے لیے کوسٹل کمانڈ. فورس اسٹرکچر میں نیوی کے پاس سرفیس پلیٹ فارمز, ایئر, سب مرین اور ایمفیبیس ہیں. شپس کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے, اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. کوئی ایک شپ ہوتا ہے جس کو آپ ڈسٹرائر کہتے ہیں, کوئی ایک شپ ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں فریگیٹ ہے, کوئی کارویٹ ہوتی ہے, کوئی ٹینکر ہے. بیسیکلی بہت ساری اقسام ہیں, لیکن اس میں سے چیدہ اقسام ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈسٹرائر ایک ایسا شپ کو کہتے ہیں جس کے اوپر یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ ایئر میں, سرفیس میں اور اینٹی سب مرین تینوں ٹائپ کی وارفیئر کرنے کا قابل ہے. فریگیٹ بیسیکلی اینٹی سب مرین وارفیئر ہے, لیکن اس کی کوئی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے, باقی اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی. کارویٹ, فریگیٹ اور ڈسٹرائر سے چھوٹا پلیٹ فارم ہے جو کہ بہت فاسٹ ہوتا ہے لیکن انڈیورنس کم ہوتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئکلی جائے اور واپس آ جائے. آئل ٹینکر, اس کا کام ہے کہ وہ سمندر میں جو باقی جہاز آپریٹ کر رہے ہیں ان کو سپلائی مہیا کرے, اس کو کھانا پانی دے, واپس نہ اپنا مشن جاری کرے. ہمارے جو مین فریگیٹس ہیں ان میں سے ایک F-22P ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ آپ کو پکچر صحیح نظر آ رہی ہوگی. دوسرا جو ہمارا ایک پرانا فریگیٹ ہے جس کو ہم ابھی گریجولی فیس آؤٹ کر رہے ہیں, یہ ڈی کمیشن ہو کے نیوی سے ختم ہو جائے گا, ٹائپ 21 اس کو کہتے ہیں. یہ ایک امریکن شپ ہے جو کہ ایک ہی ہے, PNS عالمگیر اس کا نام ہے. ہمارا جو فیوچر پروکیورمنٹ ہے جو کہ مین نیوی کا فرنٹ لائن شپ ہوگا, اسی ڈیزائن پہ باقی شپس بنتے رہیں گے. یہ ہے 054, نیوی کے اپنے ڈیزائن میں بنا ہوا ہے, اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. اس کی ڈلیوری اس سال کے آخر سے شروع ہو جائے گی اور سبسیکوینٹلی 5 سے 6 جہاز مزید آئیں گے جو کہ نیوی کے مین پنچ ہوں. یہ دوسرا ایک جہاز ہے جو کہ ہم ترکی کے اشتراک سے بنا رہے ہیں, ملجم کلاس اس کو کہتے ہیں. ملجم ایک چھوٹا شپ ہے لیکن اس میں جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کافی نمایاں ہوں گی, اور یہ بھی نیوی کی فیوچر اپنی ریکوائرمنٹ پر بنا ہوا ایک جہاز ہوگا جس پہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق جو کہ ہمارے جس طرح کے خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے اس کے اوپر اسلحہ وغیرہ. یہ کاربیٹ ہے جو رومانیہ سے آئی ہے.
دو ہیں یہ، ایک یرموک اور ایک تبوک. تو یہ بھی نیوی کے مین اسمال کاربیٹس، جیسے کہ ہم نے کہا کہ تیز لیکن لیس انڈیورنس بٹ جلدی جا کے اپنا مشن کرنا اور واپس آ جانا، اس کا ایک پلیٹ فارم ہے. آئل ٹینکر، یہ سارے ٹینکر جو کمپلیٹلی پاکستان میں بنایا گیا PNS معاون، اور یہ ایک پرانا آئل ٹینکر ہے جس کو میں کمانڈ کر چکا ہوں. ابھی یہ ویسٹ افریقہ کے کروز پہ گیا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیزاسٹر ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو. وہاں پہ فیمائن پھیلا ہوا ہے نائجر میں، جس کو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے نیوی کو ٹاسک کیا کہ ان کو تقریباً 1000 ٹن مختلف قسم کی سپلائز لے کے جائے وہاں ڈلیور کرے. پھر یہ چھوٹے شپس ہوتے ہیں، اسپیڈی ہوتے ہیں. اب یہ جو شپ ہے عظمت کلاس، اس میں اوپر کیپیبلٹی ہے کہ یہ لینڈ اٹیک میزائل بھی فائر کر سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں آپ کے باقی آرمی بیٹریز ایسی جگہ پہ نہیں ہیں جو کہ افیکٹ کر سکیں انڈیا کی ساؤتھ میں، تو یہ ایک ڈسٹینس پہ جا کے وہ میزائل فائر لینڈ اٹیک کر کے جنگ کا جو ڈائنامکس اس کو چینج کر سکتا ہے. مائن ہنٹرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مائنز ہوتی ہیں، جیسے لینڈ مائنز ہوتی ہیں، اس کو کلیئر کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں. تو جو سمندر میں جو مائنز ہوتی ہیں، کوئی دشمن ٹینک ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس مائن ہنٹرز ہوتے ہیں جو اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو سویپ کر کے کلین کرتے ہیں. نیوی میں پوری نیول ایویشن نیوی کی اپنی آپریٹڈ ہے، اس پہ ایئر فورس کے اوپر ہماری ڈپینڈنس نہیں ہے، صرف فائٹرز کی حد تک ہے. یہ بڑے جہاز بھی ہم خود آپریٹ کرتے ہیں. اس میں یہ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ سے لکھا ہوا ہے. اس جہاز کا کام جو سبمرین پانی کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کو ٹریک کرنا ہے اور سبسیکوینٹلی اس کو نیوٹرلائز کرنا. یہ ایک ATR میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہے. اس کا کام سی کے اندر سرویلنس کرنا اور دیکھنا کہ کون سی شپ آپریٹ کر رہے ہیں اور کس نیچر کے. پھر مختلف طرح کے ہیلی کاپٹرز ہیں، جیسے یہ Z9 ہیلی کاپٹر اس کو ہم کہتے ہیں. یہ ایک سی کے بڑا ہیلی کاپٹر ہے، اس کو گریجولی ہم ریپلیس کر رہے ہیں نئے جہاز سے. پھر UAVs بھی ہم آپریٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ باقی بڑا جہاز آپریٹ کرنا مشکل ہو یا فیزیبل نہ ہو تو وہاں UAV. سب مرین، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی کوئی تصویر بھی دیکھی ہوگی. آپ میں سے کوئی ہے جو کہ جس کے خیال میں ہو کہ کبھی وہ نیوی میں جائے اور پھر نیوی کے اندر وہ سب مرین پہ سرو کرے؟ کوئی ہے کیڈٹ یا جس نے سنا ہو کہ یہ سب مرین ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے، یہ پانی کے اندر رہتی ہے 300 سے 400 میٹر نیچے اور ایک الگ دنیا ہے؟ اینی ون؟ کوئی والنٹیئر نہیں یا آپ کو بھی پتہ نہیں؟ ایک ہے، شاباش، کوئی ہاتھ کھڑا کیا. آپ چلیں. اینی جب آپ نیوی میں جائیں اور آپ کے پاس اگر آپ کی ایک آپشن ہو کہ یہ ایک سبمرین ہے جس میں ہم جا کے سرو کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک چیلنجنگ کام ہے، مشکل ہے، لیکن آپ کی طرح لوگ ہیں جو کہ اس کام کو پورا کر رہے ہیں، بڑے ڈسٹنگوشڈ لوگ. یہ ہماری فیوچر کی سبمرین ہے جس کو ہم ہنگور کلاس کہتے ہیں. یہ 8-10 کے قریب آئیں گی انشاءاللہ، تو اس سے ہماری جو کیپیبلٹی ہے وہ اور بڑھے گی. پھر میرین فورس جو ہے اپنا ایمفیبیس کام کرنے کے لیے اس طرح کے کرافٹ کو استعمال کرتی ہے، کیونکہ جہاں پہ دلدل ہو، پانی، سمندر کا پانی آپ کو پتہ ہے دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ چڑھتا ہے 2 دفعہ اترتا ہے. تو کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بالکل مارشی ہوتے ہیں، دلدل ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی آپ کی ہیوی میکنائزڈ جو ٹولز ہیں وہ آپریٹ نہیں کر سکتے، ٹینکس اور آرٹلری وغیرہ. اس میں آپریٹ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو یہ ایمفیبیس کرافٹ چاہیے جو کہ بالکل سرفیس کے اوپر چلتی ہیں لیکن کافی بڑے آرمامنٹ کو بھی کیری کر سکتے ہیں. پھر پاکستان بہت سارے جو ہمارے ریجن میں مختلف طریقے سے جو کثیر الملکی فوجیں آپریٹ کرتی ہیں، ہم اس کا پارٹ رہے ہیں اور کافی دفعہ ان فورسز کو کمانڈ بھی کر چکے ہیں، جس میں سے CTF 150 ہے، اینٹی ٹیررزم CTF 151 ہے. آئی ایم شیور اس اسٹیج پہ آپ کو اس کا زیادہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب گریجولی آپ اس چیز کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا
آئیڈیا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس نقشے میں ہم اسی چیز کی بات کر رہے تھے کہ جو ہارن آف افریقہ ہے، یہ والی جگہ، اس کے قریب پائریسی بہت زیادہ تھی صومالیہ کی وجہ سے۔ صومالیہ میں انریسٹ تھا افریقہ میں، تو پاکستان نیوی اور باقی نیویز نے آپریٹ کیا تو ابھی پائریسی کا کافی حد تک کمی ہوگی۔ یہ کچھ تصویریں سمپلی شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کافی دفعہ اس کی کمانڈ کی ہے، 9ویں دفعہ ابھی بھی پاکستان نیوی اس کی کمانڈ کر رہی ہے۔ پھر ایک ایکسرسائز امن ہے، آپ نے فورم میں یا کئی بھی نیوز میں دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ابھی انشاءاللہ 11 سے 16 فروری کے بیچ میں ہوگی، کراچی میں ہوتی ہے۔ کافی سارے لوگوں کی نیویز اور ان کے ریپرزینٹیوز آتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کرونا کے باوجود بہت سارے ملک اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں نیوی آپریٹ کرتی ہے، ایسٹ امریکن کوسٹ سے گلف آف فن لینڈ تک ہمارے شپ آپریٹ کرتے رہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ دنیا میں بہت کم جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے شپ نے آپریٹ نہ کیا ہو۔ تو جب آپ نیوی جوائن کرتے ہیں تو آف کورس آپ کو بہت اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ دنیا کے مختلف حصوں کو دیکھیں، وزٹ کریں۔ یہ ایک سمپل نقشہ ہے، جس میں امریکہ نہیں دکھایا گیا، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے شپس فریکوینٹلی آپریٹ کرتے ہیں۔ جنگ کی تیاریوں اور جنگ کے اسباب کے علاوہ نیوی کا جو باقی کام ہے، جو پیس ٹائم میں کہیں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہو، فلڈ آئے، اس کی مدد کرنا۔ یمن میں بہت سارے پاکستانی جنگ کے دوران پھنس گئے تھے، وہاں سے نیوی کے 3 شپس آئے، انہوں نے ان کو ریسکیو کیا، اور سمندر میں جو بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے ڈرگ اسمگلنگ کر رہا ہے، ہیومن اسمگلنگ کر رہا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو پروٹیکشن ہے وہ بھی نیوی پرووائڈ کرتی ہے۔ پھر کوسٹل ایریاز، بہت امپوورشڈ ایریاز تھے، جو پنجاب کے رہنے والے ہیں شاید انہیں یہ اس کا احاطہ ہی نہ ہو، کس حد کی وہاں پہ غربت اور ایک تنزلی تھی۔ بہت سکولز نہیں تھے وہاں پہ، کوئی ہیلتھ کیئر کا سسٹم نہیں تھا، پینے کا صاف پانی بھی نہیں۔ نیوی کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس میں نہ صرف ایک اچھے ہیلتھ کیئر کے فیسلٹیز نے بھی پرووائڈ کی، بلکہ سکولز وہاں پہ بنائے، اور بہت سارے جو ایگزسٹنگ سکولز تھے ان کا کنٹرول خود لے کے ان کو ابھی چلا رہے ہیں۔ کیڈٹ کالج اور مارا، اس کا I'm sure نام آپ نے سنا ہوگا، دونوں نیم سیم ہے، کیڈٹ کالج اکھاڑا CCO، بٹ دیٹ کیڈٹ کالج اور مارا جو وہ نیوی آپریٹ کر رہی ہے۔ نیوی کا ایک بانڈڈ کالج ہے، جو کیڈٹ وہاں آتا ہے وہ نیوی میں اپلائی کرتا ہے، اور ابھی اس میں 257 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ جو جنگیں ہوئی اس میں جو بیسک 2 نیوی کی کامیابیوں کی جو آپریشن تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ آپریشن دوارکا 1965 میں، دوارکا ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جہاں پہ ایک ریڈار اسٹیشن تھا، اس کو ڈسٹروائے کرنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ انڈین ایئر فورس کو ہیلپ دے رہا تھا کہ وہ جائیں اور پاکستانی شپس پہ اٹیک کریں یا پاکستانی لینڈ کریں۔ تو 6 پاکستانی جہاز وہاں ایک فارمیشن میں گئے اور انہوں نے بمبارڈمنٹ کی، اور اس کا جو ریڈار اسٹیشن تھا اور جو باقی انفراسٹرکچر تھا اس کو ڈسٹروائے کیا۔ اس کے بعد اس کی ایئر فورس کی سپورٹ کافی کم ہو گئی، اور کراچی کے قریب جو اٹیکس تھے ان میں بھی کمی ہے۔ نیوی کا اگلا آپریشن جو 1971 کی وار میں تھا وہ تھا PNS ہنگور کا، یا یہ INS ککری جو اس تصویر میں دکھایا گیا، اس کو ڈبونا کی۔ اس میں تقریباً 300 پلس کا گروپ تھا۔ جب اس کو PNS ہنگور نے اٹیک کیا، ایک ٹورپیڈو فائر کیا، تو ایک ٹورپیڈو لگنے سے ہی یہ جہاز مکمل طور پہ تباہ ہو گیا اور یہ سمندر میں غرق ہو گیا، اور ساتھ ہی سارے کا سارا کرو بھی اس کا اس میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف بھارتی نیوی بلکہ باقی جو ان کی افواج تھیں ان کے اٹیکس میں کمی آئی۔ ان کی بعض سبسیکوینٹلی جو انہوں نے ویسٹ پاکستان، یعنی جو ابھی ہمارا ایکچوئل پاکستان ہے، اس میں اٹیک کرنے کے بہت سارے انہوں نے پلان بنائے تھے، جو کہ بعد میں انہوں نے چھوڑ دی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب آپ کی ایجوکیشن یہاں کمپلیٹ ہو جائے تو اگلا جو فیوچر آپ کا کیریئر ہے وہ سلیکٹ کریں۔ آپ میں سے کافی سارے آرمی میں جانے کے
سوچ رہے ہوں گے, کچھ ایئر فورس میں, کچھ نیوی میں, کچھ سول میں اپنا کیریئر پرسیو کر رہے ہیں. آپ کی اپنی چوائس ہے. جو آج آپ نے سوچنا ہے اور چننا ہے وہ آپ اپنے بہتر مستقبل کو یا بہتر خیال کر کے اس میں چوز کر سکتے ہیں. ہمارا یہاں مقصد آپ کو بتانا ہے کہ نیوی میں آپ کے پاس کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں تاکہ آپ سوچ سکیں کہ ٹھیک ہے اگر ایز اے میٹر آف کیریئر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے کس قسم کی بیسک انفارمیشن کی ضرورت ہے. ایک کیڈٹ ماہر ہیں آپ کے, وہ ابھی مڈشپ مین بنے ہیں, عثمان ہے اس کے ساتھ, وہ بھی مڈشپ جی عثمان ہے, اور ابھی ایک نیا کیڈٹ فرسٹ ٹرم میں گیا ہے روئے اسامہ روئے. تو آپ کی کے کالج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جو ابھی پاس آؤٹ یہاں سے ہوئے ہیں دے ور ون آف دی بیسٹ کیڈٹس. تو اس کا مطلب ہمیں تو ایک ری ایشورنس ہے ہمارے لیے کہ جو یہاں سے آ رہا ہے اور وہ کسی بھی عام میں جا رہا ہے, ویدر آرمی, ایئر فورس اور نیوی, وہ اپنے آپ کو ایک اچھا ریپرزینٹ کر رہا ہے, ایک اچھے اسکل دکھا رہا ہے, اور ایک اچھا اپنا جو ٹریننگ یہاں اس کی ہوئی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اٹ از اے گریٹ میٹر آف آنر, ناٹ فار اس بٹ فار آل آف یو. نیول اکیڈمی میں جب آپ اینڈ اپ ہوتے ہیں تو آپ اپنی اس جو اسٹیٹ ہے وہ جو یلو میں دکھائی گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ وی ایکچولی ٹرائی اینڈ ٹرانسفارم یو ٹو بیکم بولڈ اور ناٹ جسٹ کانشیس آف دیئر کیریئرز بٹ دے آر ایبل ٹو فائٹ اینڈ ون. بہت ڈفرینٹ ٹائپس کی اینٹریز ہیں جس میں سے ایک ریگولر کمیشن ہے جس میں مڈشپ مین ماہر, اسامہ اور ابھی رائے سلیمان گئے ہیں. تو یہ PNCT ہے جی, پاکستان نیوی کیڈٹ کا. اس میں ریگولر کمیشن ہے, آپ FSC کے بعد اپلائی کرتے ہیں, سمپل ISSB کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. شارٹ سروس کمیشن میں اگر آپ میں سے کوئی ابھی نہیں گیا اور اس نے کہا چلے میں بیچلر کر لیتا ہوں, میں MSc کر لیتا ہوں, اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ٹھیک ہے اب میں نیوی میں جا سکتا ہوں, تو اسٹل اپرچونیٹی آپ کے لیے ہے. پھر آپ میں سے جو بایولوجی لیتے ہیں بعد میں پری میڈیکل کرتے ہیں, بایولوجی ہے سر, بعد میں پری میڈیکل کرتے ہیں, MBBS کرتے ہیں, ان کے لیے بھی آپشن ہے کہ وہ GD M کیڈٹ آ کے جوائن کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ نے نہ ریگولر کمیشن میں گئے نہ شارٹ سروس میں گئے, پھر بھی آپ کو اپرچونیٹی ہے کہ لیٹرل انٹری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اوکیجنلی آتی ہے لیکن اس کو ذرا دیکھنا پڑتا ہے نیوز پیپرز میں کہ کب آ رہی ہے, کیسے اپلائی کرنا ہے. اس کے لیے ISSB مینڈیٹری نہیں ہے. نیوی میں بیسک 4 برانچز ہیں آپریشنز, میکینک, میرین انجینئرنگ, ویپن انجینئرنگ اینڈ لاجسٹکس. تو جب آپ اکیڈمی میں اینڈ اپ ہوتے ہیں فرسٹ ٹرم کے بعد آپ کو چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے ایک برانچ آپٹ کریں. وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو ایپٹیچیوڈ ہے, جو آپ کی پرفارمنس ہے, جو میرٹ ہے, اگر اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو صحیح ہے, ادروائز پھر آپ کی برانچ کو ری ایلوکیٹ کرنے کا بھی کہا جاتا ہے ڈپینڈنگ آن یور سیکنڈ اینڈ تھرڈ چوائس. پراپر آپ کی جب برانچ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو ایک نسٹ کی ریکگنائز ڈگری دی جاتی ہے جو ان مختلف ڈسپلنس میں ہوتی ہے, اور اس کی سگنیفیکنس آپ کی فیوچر کیریئر میں, اور ایون اف یو وانٹ وش ٹو لیو نیوی اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس آؤٹ سائڈ, یو اسٹل ہیو سم بیکنگ ٹو ڈو اٹ. پولز ہیں, 4 طرح کے ڈسٹنکٹ پولز ہیں. سرفیس پول میں آف کورس آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ سرفیس پول میں رہیں, سرفیس شپ پہ رہیں, اور اگر آپ کو کمانڈ کرنے کا شوق ہے کسی شپ کا تو آپریشن برانچ اور سرفیس پول میں رہ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور ایک دن آپ اس کیپٹن کی طرح دیکھ رہے ہوں کہ دوسرا شپ اپروچ کر رہا ہے, یو آر سٹنگ ان ہز پلیس ون ڈے. سبمرین پول ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ جب آپ وہاں پہ اینڈ اپ ہوں گے تو آپ سے آپشن پوچھی جائے گی کہ آپ کون سے پول میں جانا چاہتے ہیں. تو سرفیس ہے, سبمرین. سبمرین ایک لیتھل ویپنز ہے ہمارا, اس کے اندر بہت چھوٹی دنیا ہے, بہت تنگ حالات ہوتے ہیں, لیکن ان کی کریج کو آپ ایڈمائر کریں جو کہ اس ٹف حالات کے باوجود بھی 60 to 70 ڈیز پانی میں رہتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. یہ ایک کریجیس بات ہے اور یہ ایک آنر کی بات ہے. تو جب آپ وہاں اینڈ اپ ہوں, آپ کو آپشن دی جائے تو یہ ضرور سوچیے گا کہ یس آئی ایم دا ون ہو کین بی ون آف دی سب میرینرز.
سر اسپیشل سروسز کا پول ہے جس کو شوق ہے ایڈونچر کا آف کورس، جو کہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کے یونیفارم میں رہے اور ایک ٹف سچویشنز کو ہینڈل کرے، وہ اسپیشل سروسز کا پول جوائن کر سکتے ہیں۔ ایویشن پول بیٹھا ہوا نا، کھٹک کدھر ہے؟ کھٹک جو فرسٹ ایئر والا ایس ایس جی میں جانا نا کھٹک میں، اس کا کزن بھی ایس ایس جی میں، یہ کمانڈر صلاح الدین کھٹک کا بھتیجا ہے، وہ بھی ایس ایس جی کے تھے، اس کا کزن بھی وہیں ہے۔ اچھا، کمانڈر صلاح الدین کا بیٹا بھی ایس ایس جی کا ہے۔ یہ کہتا میں نے کوئی نہیں جانا۔ گڈ، ایویشن پول اگر آپ کو فلائنگ کا شوق ہے یا جہاز میں بیٹھ کے آبزرور بننے کا شوق ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایروناٹیکل انجینئر بن جائیں، تب بھی آپ ایویشن پول جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرینز میں جانے کا شوق ہے تو آف کورس آپ میرینز میں بھی جا سکتے ہیں۔ ڈگری پروگرام سے مختلف طرح کے انٹرنس کرائٹیریا سمپل 16.5 سے 21 سال، آئی تھنک عمر میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہائٹ میں کچھ لوگوں کو پرابلمز ہو سکتا ہے، ابھی جو ہماری جنریشن آ رہی ہے اس کی ہائٹس بہت کم ہیں، لیکن 5'4" منیمم ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ شوق ہو تو آف کورس آپ اپنا لکھ سکتے ہیں کہ بھائی میں پیشنیٹ ہوں، میں جانا چاہ رہا ہوں، میری ہائٹ اتنے سینٹی میٹر کم ہے، مجھے الاؤ کیا جائے تو کیس کنسیڈر بھی ہوتے ہیں مینجمنٹ۔ فزکس، میتھس، کیمسٹری یا فزکس میتھس کمپیوٹر سائنس، فزکس میتھس اسٹیٹسٹکس، اے لیول اس کی ایکویولنس جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ، یا اگر آپ نے اپنے سی پارٹ 1 کر لیا ہے اور آپ کو اپنا کیڈ کالج اور ہمارا ایک ہوپ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ آپ 60% اچیو کر لیں گے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ کانٹیکٹ انفارمیشن ہے، بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا کب ہوا، کب اشتہار آیا، کیسے چلا گیا۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہی انٹرسٹڈ ہوں گے، آپ کے دوست ہو سکتا ہے کہ سول میں ہوں گے، آپ کے ریلیٹیوز ہوں جو کہ نیوی میں آنا چاہ رہے ہوں، اگر آپ کو انفارمیشن پتہ چلتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ کو ضرور بتائیں اور سمجھائیں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے بیسک چیزیں نہ جاننے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، تو یہ بیسک انفارمیشن آپ جب جتنا ممکن ہو اگلے لوگوں کو ضرور بتائیں۔ یہ کچھ پاکستان نیول اکیڈمی کی تصاویر ہیں۔ میں آپ کے پرنسپل صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو اکوموڈیشن ہے اس وقت، جو آپ کا سیٹ اپ ہے، یہ کسی بھی طرح کسی بھی ملٹری اکیڈمی سے کم نہیں ہے۔ تو جو آپ کی یہاں پہ ان کے ماتحت جو تربیت ہو رہی ہے، تو آپ یقین مانیے جب آپ وائنڈ اپ ہوں گے تو آپ کو کوئی چیز انجان نہیں لگے گی، کسی چیز میں آپ کو یہ حیرت نہیں ہوگی اچھا یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ آپ ڈیکلیمیشن جہاں کرتے ہیں وہاں بھی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اٹ از جسٹ اے چینج آف پلیس آپ کے لیے، اس لیے آپ اپنا فیوچر اگر نہیں یا کسی بھی عام فورسز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اٹ وڈ جسٹ بی اے چینج آف پلیس، روٹین وڈ بی سملر، جو کہ آپ ابھی یہاں پہ تقریباً 5 سال کے اسٹے میں جو سیکھ چکے ہیں۔ سیلنگ کی، ہارس رائڈنگ کی، سوئمنگ کی آپ کو بہت اپرچونیٹیز ملے گی۔ اس کے ساتھ جو شوٹنگ سیکھنا چاہے، مختلف طرح کے اسپورٹس جو آپ یہاں آپ نے کیے ہیں وہاں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے۔